نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. محترم مہمانان گرامی اور طلبہ کرام، اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ علم دین کی مشغولیت کی عطا کر رکھی ہے. علم دین علم ہدایت ہے، ایسا علم یا ایسا راستہ جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی گئی ہے. ایسا اوقات ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ دین شاید ایسا راستہ ہے جس کا نفع آخرت میں ملے گا، اللہ کی رضا کی صورت میں ملے گا، جنت کی صورت میں ملے گا. یقیناً وہی نفع حقیقی ہے اور وہی دار البقا ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی، اور حقیقی کامیابی یہی ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. لیکن اس دین کے ساتھ دنیا کی کامیابی بھی جوڑی گئی ہے، ہر شعبہ زندگی کی کامیابی، چاہے اس کا تعلق ہماری عبادت سے ہو، معاشرت سے ہو، ہمارے معاملات سے ہو، ہماری تجارت سے ہو، ہماری سیاست سے ہو، اس کا تعلق ہماری ریاست سے ہو. جہاں جہاں دین زندہ ہوگا وہاں کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوگی مؤمنین کی. لہذا کامیابی اسی میں ہے کہ ہماری نسل آنے والی ایسی دین کی حامل ضرور بنے جس کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے. علم ہدایت ہے جس کے اصل منبع قرآن اور حدیث ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہمارے اس ادارے نے اور پہلے بھی جو ادارے مختلف کام کر رہے ہیں، اس نظریے کے ساتھ کام شروع کیا ہے کہ ہمارے بچے عصری تعلیم بھی حاصل کریں اور ساتھ ہی دینی تعلیم کو بھی مکمل کریں. اس سفر کا ایک آغاز ہے جس کا منظر آپ نے دیکھا کہ وہ بچے ماشاءاللہ میٹرک کمپیوٹر سائنس تک پہنچ گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ روایت حفظ تجوید کو بھی مکمل کر رہے ہیں اور دوسرے علوم عربیہ کو بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ سفر یہاں رکنا نہیں چاہیے، یہ سفر اصل میں آگے رہنے کے لیے ہے، جاری رکھنے کے لیے سفر ہے. انہی طلباء کا اگلا جو سفر ہے وہ درس نظامی کی صورت میں شروع ہو رہا ہے کہ جس میں پہلا سال اور اس کے بعد عام اولا کے بعد اگلے سال شروع ہوں گے. تو ہمارے ٹرسٹ کے مشورے میں ہمارے ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک سال درس نظامی کا جس کا تعلق عربیت سے ہے، جو کہ گرامر سے ہے اور بنیاد سے ہے، اس میں طلباء کو محنت کرانے کے بعد جب درس نظامی کا دوسرا سال شروع ہو تو یہی بچے جنہوں نے میٹرک کمپیوٹر سائنس کے ساتھ مکمل کیا ہے وہ آگے ان کی تعلیم ICS کی صورت میں شروع ہو جائے. پھر یہی بچے BS کی صورت میں تعلیم کو مکمل کریں درس نظامی کے ساتھ ساتھ، ایک ایسے ماحول کے اندر جو دینی ماحول ہے، دینی رنگ لیے ہوئے ہے. ہماری نسل اسی ماحول کے اندر سے گزرے. لہذا میں ایک درخواست کروں گا والدین سے بھی اور بچوں سے بھی کہ آپ نے یہ سفر منقطع نہیں کرنا، اس میں انقطاع نہ آئے، کیونکہ ادارے نے سارے نظام اگلے آپ حضرات کے بنائے ہوئے ہیں. تو اسی طرح اصل میں ہمارے بزرگ تھے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی جگہ انقلاب لانا ہو اس کی بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پر ذہن سازی کی جائے اور پھر تعلیمی اداروں میں اپنی نسل کو تیار کیا جائے. عمومی طور پر ذہن سازی اس بنیاد پر ہو کہ کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. اس کی عمومی ذہن سازی چلے اور تعلیمی اداروں کے اندر علم ہدایت کے اندر رسوخ پیدا کیا جائے، علم وحی کے اندر رسوخ پیدا کیا جائے اپنی نسل کے اندر. یہ ایک حفاظت ہے اس فتنے کے دور سے. معاشرے کے اندر فتنہ کس حد تک پھیل چکا ہے آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں. اللہ تعالی ہماری نسلوں کی اس سے حفاظت فرمائے. اچھا، پھر ہمارے ادارے نے ایک اور چیز سوچی کہ ہمارے یہی طلباء جب درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں
تو بسا اوقات ایک مایوسی کی کیفیت ان پر آ جاتی ہے کہ آگے کوئی ان کا مصرف بسا اوقات وہ نہیں ہو پاتا جس بنیاد پر ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ادارے نے سوچا کہ معاش کا مسئلہ بھی ہمارے بچوں کو کبھی نہ آئے، اس کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ دارالعلوم کے اندر ابتدا میں پارٹیشن سے پہلے طب سکھائی جاتی تھی، علم طب، کہ اکثر لوگ حکیم ہوتے تھے، علماء بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، ان کی معاش کا مسئلہ حکمت سے طے ہو جائے کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ اس وقت دیا ہے، وہ آئی ٹی کا، کہ جس کے اندر ہمارے طلباء کے اندر اگر آئی ٹی کی اسکل پیدا ہو جائے اور مختلف چیزیں آئی ٹی کی یہ سیکھ چکے ہوں تو انشاءاللہ معاشی اعتبار سے کوئی مسئلہ کہیں پیش نہیں آئے گا۔ لہذا ہمارے ہاں 6 کلاس کو چھوڑتے ہوئے 7 کلاس سے آئی ٹی کا اسکل پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ کمپیوٹر لیب میں طلباء کے لیے بھی تربیت کا نظام اور سیکھنے کا نظام بنایا گیا ہے، اور اسی طرح طالبات کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ یہ 7ویں کلاس سے وہ اسکل ان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے اور مسلسل کلاسز ان کی چلتی ہیں۔ اسی طرح جب یہ طلباء پہنچیں گے انشاءاللہ خامسہ میں، سادسہ میں، اوپر کے درجات میں، تو مسلسل اس نظم میں سے گزر رہے ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ ہمارے ان متخرجین کی، ان طلباء کو کہیں بھی کسی جگہ بھی معاشی اعتبار سے مسئلہ پیش نہیں آئے گا، تاکہ یہ دین کا کام جو ہے وہ ایک وسعت ذہن کے ساتھ اور فراخی کے ساتھ ہر شعبے کے اندر دین کا کام کر سکیں۔ اور پھر ہمارے ادارے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے ادارے میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات زندگی کے تمام شعبوں کے اندر، جو ہماری دنیا کی جتنے بھی شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر یہ لوگ جائیں اور دین کا کام کر سکیں، اتنی اسکل اور اتنی خوبیاں ان کے اندر پیدا ہو جائیں۔ جیسے ابھی کچھ دن ہی پہلے جامعہ دارالعلوم اسلامیہ سے ایک طالب علم فارغ ہوئے اور انہوں نے درس نظامی مکمل کیا۔ چونکہ ان کی عصری تعلیم کے ساتھ مکمل ہو گئی تھی، لہذا وہ ایف ڈی اے، جیسے ہمارے ہاں ایل ڈی اے ہے، وہاں ایف ڈی اے فیصل آباد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، تو اس شعبے میں کتنا فائدہ پہنچے گا۔ اچھا، پھر اسی طرح دارالعلوم کراچی سے نوجوان فاضل، وہ آزاد کشمیر میں پہلے جج رہتے ہیں۔ اسی طرح جامعہ رشید سے 17 طلباء نیوی کے اندر آفیسر رینک کے اندر ماشاءاللہ پہنچتے ہیں، اور جامعہ اسلامی بارہ بہت سے بھی بہت سارے طلباء آرمی کے اندر بھی آفیسر رینک تک، اوپر کے رینک تک وہ ماشاءاللہ بھرتی ہوتے ہیں۔ دونوں تعلیمی مکمل ہیں، جس شعبے میں جانا چاہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ بہت سارے شعبوں میں ہمارے طلباء پہنچیں۔ چونکہ درس نظامی ایک ایسا علم ہے کہ 7-8 سال مسلسل یہ طلباء قرآن اور حدیث کو سن رہے ہوتے ہیں، قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے ہوتے ہیں، کان موڑی اس سے مانوس ہو چکے، دل اس سے مانوس ہو چکے، تو دل کے خانوں میں خدا خوفی، امانت داری اور یہ خوبیاں جو آج عنقا ہیں، یہ اس درس نظامی کے برکت سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان صفات کو لیے ہوئے طلباء ہمارے دوسری تعلیم کو بھی مکمل کیے ہوئے کسی شعبے میں جانا چاہیں تو ان کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہو۔ تو میں اس کی گزارش کرنا چاہوں گا والدین سے بھی اور اپنے طلباء سے بھی کہ آپ نے کسی جگہ پہ سفر کا انقطاع نہیں کرنا، اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ اور یہ سفر جیسے میٹرک کمپیوٹر سائنس کے بعد عام اولا کی صورت میں درس نظامی کا شروع ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلا سال ہم صرف عربی علوم آپ کو پڑھائیں گے تاکہ رسوخ پیدا ہو جائے، اور اس کے ساتھ اگلے سالوں سے آئی سی ایس اور وہ بچے جو جید جداً سے نیچے ہیں ان کے لیے ایف اے اور بی اے کا نظم ہوگا۔ تو یہ سفر ہمارے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ دیں گے اور ہمارے طلبہ بھی اس پر استقامت اختیار کریں گے، اور اللہ کی فضل سے امید ہے کہ مختلف شعبوں کے اندر ہمارے طلبہ دین کی محنت کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے عمودی ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسل کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے یہ طلباء جن کے والدین نے بڑی قربانی کے ساتھ اور کتنی بار انہوں نے اپنے خاندان کی سنی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے طلباء کو
ایک دینی ماحول کے اندر اور ایک دینی ادارے کے اندر تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ اے اللہ ان والدین کو جزائے خیر عطا فرما اور ہمارے بچوں کو بھی استقامت عطا فرما۔ اے اللہ جیسے ہم نے سوچا ہے، جس ترتیب پر الحمدللہ ادارے کام کر رہے ہیں اور اس سے افراد پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم نے بھی آپ سے مانگا ہے کہ اللہ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے طلبہ بھی زندگی دنیا کے تمام شعبوں کے اندر اور مختلف جگہوں میں اے اللہ اپنا دین کا کام کر سکے۔ اے اللہ ہماری اس جگہ سے داعی اسلام بھی پیدا فرما، جو اسلام کی دعوت دے اور دلیل سے غیروں کو اسلام کی طرف متوجہ کرے۔ اے اللہ دین کو سارے عالم میں غالب فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ یقیناً اے اللہ ہماری عزت دین کی عزت کے ساتھ ہے اور ہمارا غلبہ دین کے غلبے کے ساتھ ہے۔ اے اللہ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ آپ کی مدد برحق ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور رسولوں کے لیے بھی، دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت۔ اے اللہ ہم آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ آپ ہماری نصرت فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہر طرح کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ دین کے کاموں پر ہمیں استقامت عطا فرما، اپنی ذات سے ہمیں مانگنے والا بنا۔ اے اللہ آپ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو میرے قرآن پاک کی مشغولی نے میرے ذکر سے اسے مانگنے سے روکے رکھا، میں سب مانگنے والوں سے افضل اس کو عطا کروں گا۔ اے اللہ ہمارے طلبہ قرآن پاک کی مشغولی میں بھی رہتے ہیں۔ اے اللہ دنیا میں جو اعلیٰ افضل نعمتیں ہیں قرآن کے حاملین کو عطا فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم سے توقع رکھتے ہیں، سب کی جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ناصر ہیں، معاون ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے محبین ہیں، اے اللہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو دنیا آخرت کی عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے دینی مراکز ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، دین کے کام کرنے والے ادارے ہیں، اور جہاں جہاں دینی محنت ہو رہی ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہے، اجتماعات ہو رہے ہیں، جوڑ ہو رہے ہیں، یا اللہ اپنا خاص فضل فرما دے، غیبی مدد نصرت تائید نصرت بھی فرما دے، اور اے اللہ ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما دے، ہر حاسد کی حسد سے، ہر بدنگاہ کی بدنگاہی سے اس کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی علت قلت و ذلت سے حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔